پھر اسی رات محمود نے امام رکن الدین مسعود کو اپنی خلوت میں طلب کر لیا۔ ولی غزنی کے چہرے پر شدید غصے کا رنگ نمایاں تھا۔ امام فوراً سمجھ گئے کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، امیر ذی وقار کا اقبال بلند ہو۔ رکن الدین مسعود نے اسی خادمانہ انداز میں سوال کیا جس کے وہ ایک زمانہ دراز سے عادی تھے۔ ایک امام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ غلاموں کا سا انداز اختیار کر لے۔ محمود نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ رکن الدین مسعود گھبرا کر سیدھے ہو گئے۔ بلند اقبالی کی دعائیں تو آپ نے اسماعیل کو بھی دی ہیں۔ محمود کے لہجے کی تلخی کا وہی عالم تھا۔ ایک حکمران کا وفادار کسی دوسرے فرمانروا کو بلند اقبالی کی دعائیں نہیں دے سکتا، یہ کھلا ہوا جھوٹ اور منافقت ہے امام۔ میں بہت مجبور تھا امیر معظم۔ امام رکن الدین مسعود نے مصلحت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اپنی آزادی کو بے اختیاری کا نام نہ دے امام، مجھے سب خبر ہے۔ یکایک محمود کسی شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ نظام شاہ میں اور آپ میں یہی فرق ہے، وہ اپنے عہد کی خاطر جان سے گزر جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور آپ ناموافق ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنی زبان ہی نہیں اپنے دل و دماغ بھی بدل ڈالتے ہیں۔ محمود کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی۔ اگر آپ میرے سامنے امیر اسماعیل کی اطاعت کا دم بھرتے تو اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کے احترام میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کاش آپ ایسا کرتے اور میں بے اختیار پکار اٹھتا کہ یہ ہیں میرے امام رکن الدین مسعود، جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ امام نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر محمود نے انہیں جھڑک دیا۔ آپ کو اتنی آزادی تو حاصل تھی کہ میرے شیخ نظام شاہ کے سلسلے میں خاموشی اختیار کر لیتے۔ اگر آپ اپنی تنگ دلی کے سبب ان کی روحانی نعمتوں پر گواہی دینے کے قابل نہیں تھے تو کم سے کم ایک مرد مومن کو کافر اور بد کردار تو نہ کہتے اور ان پر قتل کا فتویٰ تو صادر نہ کرتے۔ امام رکن الدین مسعود نے درمیان میں لب کشائی کی ہمت کی مگر محمود کے چہرے پر غیظ و غضب کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ کر سہم گئے۔ آپ خاموش رہیں امام، میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں۔ محمود کے لہجے میں شراباری کا وہی حال تھا، مگر آپ نظام شاہ کے سلسلے میں کس طرح سکوت اختیار کرتے؟ آپ نے تو سمجھ لیا تھا کہ محمود چند دنوں کا مہمان ہے، جنگ ہوگی اور وہ قتل کر دیا جائے گا یا پھر اس کی ساری زندگی ایک قیدی کی حیثیت سے زندان میں بسر ہوگی۔ پھر کون عدالت آراستہ کرے گا اور کون نظام شاہ کے ہر قطرہ خون کا حساب طلب کرے گا؟ ولی غزنی عجیب کیفیت سے دوچار تھا۔ امام رکن الدین مسعود کا کردار دیکھ کر اس کا خون جل رہا تھا اور نظام شاہ کے مصائب یاد کر کے اس کے دل میں درد کی تیز لہر اٹھ رہی تھی۔ امیر محترم، میں اس سلسلے میں معافی کا درخواست گزار ہوں۔ امام رکن الدین مسعود نے اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً توبہ کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نظام شاہ کی شخصیت کے حقیقی خد و خال کو پہچاننے سے قاصر رہا۔ میں نے اہل غزنی کی گواہیوں پر نظام شاہ کو گمراہ قرار دیا تھا۔ ان گواہیوں میں ملکہ غزنی امیر اسماعیل کی والدہ بھی شامل تھیں۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں امام۔ شدت کرب سے محمود چیخ اٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نظام شاہ سے حسد رکھتے ہیں اور اگر بالفرض میں آپ کے بیان کو درست تسلیم کر بھی لوں تو ایک امام کے لیے اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہوگی کہ وہ ضعیف ترین روایتوں اور جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر ایک مومن کو مردود اور کافر قرار دے دے۔ محمود کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شعلے بھڑک رہے تھے اور چہرے پر دھواں اڑ رہا تھا۔ آپ نے کتنی آسانی سے ایک معتبر کلمہ گو پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا۔ امام، گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے اور ندامت مجھے ہو رہی ہے۔ امام رکن الدین مسعود نے نئے انداز سے معافی مانگنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی تو محمود نے انہیں گفتگو سے باز رکھا۔ بس ان جھوٹے دلائل کا سلسلہ بند کر دیجئے۔ ولی غزنی کی قوت برداشت جواب دینے لگی تھی، دل تو چاہتا ہے کہ آپ بھی کچھ دن زندان کے حبس اور تاریکی میں سانس لیں، زخموں کی لذت محسوس کریں اور عالم بیچارگی اور تنہائی میں خود اپنی چیخیں سنیں، مگر میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اور اہل علم کی عزت کرتا ہوں۔ آپ نے ملکہ غزنی کے جرم میں معاونت کی ہے، اس لیے آپ بھی سزا کے مستحق ہیں۔ مجھ سے علم کی رسوائی برداشت نہیں ہوگی۔ اگر میں عدالت عالیہ میں آپ کا مقدمہ پیش کر دوں تو اہل غزنی اپنے امام کا حقیقی چہرہ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ امامت پر سے تو ان کا اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ پھر کیسی گمراہی پھیلے گی امام، آپ نہیں جانتے، خدا کی قسم آپ نہیں جانتے، آپ اپنے نفس کی پرستش کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ محمود پر دیوانگی سی طاری ہو گئی
गई थी। अमीर मोहतरम, इमाम रुकनुद्दीन मसूद के लहजे में बड़ी आजिज़ी थी, मगर वली गज़नी ने इनकी बात मुकम्मल होने नहीं दी। बस रात के अंधेरे में गज़नी की हुदूद से निकल कर कहीं दूर चले जाइए, मैं आपको इससे ज़्यादा रियायत नहीं दे सकता। अल्लाह जानता है कि ये रियायत मेरे हौसले से बहुत ज़्यादा है। आपकी इसी में आफियत है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाएं। मैं जब भी आपका चेहरा देखूंगा मुझे अपने शेख के ज़ख्म याद आ जाएंगे। मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ इमाम, पता नहीं चंद लम्हे गुजरने के बाद मेरा क्या हाल हो जाए। शायद मैं अपने इरादे पर कायम ना रह सकूं, इसलिए मुझे किसी आजमाइश में ना डालिए। बस खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए, मेरी नज़रों से दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। ये कहकर महमूद ने मुंह फेर लिया। इमाम रुकनुद्दीन मसूद ग़ज़ब शाही से बाल बाल बच गए थे। वली गज़नी की इल्म दोस्ती और आला ज़रफ़ी ने इन्हें अमान बख्श दी थी। इमाम उल्टे कदमों और लरसते जिस्म के साथ खलवत अमीर से बाहर आए और फिर उसी रात के अंधेरे में अपने बीवी बच्चों को लेकर नामालूम मंजिल की जानिब रवाना हो गए। दूसरे दिन महमूद ने इस्माइल के हामी उमरा को दरबार आम में तलब कर लिया। वो सब के सब मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। क्या तुम्हारी गर्दनों में मेरे बाप अमीर सुब्तगीन के एहसानात का तौक नहीं था? महमूद इस तरह करजा जैसे दरबार में जलजला आ गया हो। बेशक अमीर जन्नत मकाम के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। तमाम उमरा ने घबरा कर सर उठाए और लरसती हुई जबानों से कहा, फिर तुमने वो तौक क्यों उठाकर फेंक दिए? जलजले की शिद्दत में अभी कमी नहीं हुई थी। हम अमीर मरहूम की वसीयत के सामने मजबूर थे। तमाम उमरा ने बैक ज़बान कहा। वो सब के सब बड़ी होशियारी से अपनी जान बचाना चाहते थे। हालांकि ये वही उमरा थे जो महमूद को उसकी सख्त गिरी के सबब दिल से नापसंद करते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक एक सियासी खिलौने से खेलने के लिए अमीर इस्माइल की इताअत की थी। और जब गर्दिश वक्त के बाइस वो खिलौना टूट गया तो ये अय्यार और ज़माना साज उमरा अमीर सुब्तगीन की वसीयत के साए में पनाह ढूंढने लगे थे। महमूद अच्छी तरह जानता था कि बागी उमरा की तरफ से पेश किए जाने वाले उज़्र फरेबकारी के सिवा कुछ नहीं, मगर वो इन शातिरों को इन्हीं की बिछाई हुई बिसात पर मात देना चाहता था। अगर तुम्हें अमीर मरहूम की वसीयत का इतना ही ख्याल था तो तुम इस हकीकत से बेखबर क्यों थे कि मैं भी अमीर मरहूम का सबसे बड़ा बेटा हूँ? क्या तुम इस सच्चाई को झुठला सकते हो? महमूद ने शमशीर बेनियाम करते हुए सवाल किया। हरगिज नहीं, तमाम उमरा ने पस्त आवाजों में कहा। फिर तुमने मेरा हक विरासत तस्लीम क्यों नहीं किया? अमीर मरहूम ने विरासत का फैसला कर दिया था। उमरा ने फिर इसी एक दलील के साए में पनाह ढूंढने की कोशिश की। अगर तुम्हारे नजदीक विरासत का मसला हल हो चुका था तो फिर तुमने अपने हरकारे भेजकर अपनी मजबूरियों का इजहार क्यों नहीं किया? महमूद का गुस्सा दम बदम बढ़ता जा रहा था। अगर तुम्हें खानदान सुब्तगीन से मेरा ताल्लुक और निस्बत का जरा भी एहसास होता तो तुम मैदान जंग से किनारा कशी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन मेरी आंखें देख रही थी कि तुम्हारे जंग करने का अंदाज बदतरीन दुश्मनों जैसा था। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मेरा सर काटकर मलका आलिया के हुजूर पेश कर देते और किसी जागीर के लालच में तमाम इखलाकी और सियासी कदारों को पामाल करते हुए गुजर जाते। मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ। तुम वही लोग हो जो हमेशा साजगार हवाओं को सजदा करते हो। तुमने मुझे एक कमज़ोर हरीफ समझकर अपनी शमशीरें खींची थी, मगर ये तो अल्लाह का निज़ाम बख्शिश और अता है कि वो जिसे चाहे जलील और रुस्वा कर दे और जिसे चाहे ग़लबा और इक़्तिदार से सरफराज कर दे। बागी उमरा के पास महमूद के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, ताहम उन्होंने खड़ा रहने के लिए एक आखिरी दीवार का सहारा लिया। हमें मलका आलिया ने तंबीहा की थी कि अगर हम इस जंग में शरीक नहीं हुए तो हमें जान और माल से महरूम कर दिया जाएगा। तुमसे ज्यादा सख्त तंबीहा तो निजामशाह को की गई थी कि वो अब तक बेहोश पड़े हैं और इनकी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है, और यही तंबीहा 90 साल बूढ़े हम्माद बिन सारिया को भी की गई थी, मगर इन दोनों ने मलका गजनी को सजदा नहीं किया। उमरा ने गर्दनें झुका ली। अब इनके पास अपनी निजात के लिए कोई कमजोर तरीन दलील भी बाकी नहीं रही थी। कल तुम्हें कोई और तंबीहा करेगा तो आन की आन में तुम्हारी वफादारियां बदल जाएंगी और तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे। तुम कल भी बेख्तियार थे और आज भी नामोतबर हो, और आने वाले ज़माने में भी इसी तरह अपनी वफादारियां नीलाम करते रहोगे। यह कहकर महमूद ने इन तमाम बागी उमरा के कत्ल
के अहकामात जारी कर दिए। यकायक दरबार आम में एक मातम सा बर्पा हो गया। मौत की सजा पाने वाले उमरा शदीद गराहगुजारियां करके महमूद की रहम करम की भीख मांग रहे थे। महमूद के बाद मुशीरों ने इसे मशवरा देते हुए कहा कि अगर इन उमरा को पाबंद सलासल करके जिंदान के हवाले कर दिया जाए तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। इस मशवरे के जवाब में महमूद ने कहा, मैं किसी अहमक हुक्मरान की तरह आस्तीन के सांपों की परवरिश नहीं कर सकता। वली गजनी का लहजा बहुत कहरनाक था। फिर मजमा आम के सामने तमाम उमरा को कत्ल कर दिया गया और जब इनके तड़पते हुए जिस्म साकित हो गए तो महमूद ने अपनी रियाया को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे उमरा का बहता हुआ खून इस बात का गवाह है कि मैं हुकूमत वक्त के खिलाफ साजिश करने वालों का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जुल्म और नाइंसाफी के हक में तुम्हारे अंदाजों से भी ज्यादा सख्त हूँ और खुलूस और वफा की रविश पर कारबंद रहने वालों के लिए इतना नरम हूँ जैसे कोई बाप अपने बेटे के लिए। बस अब तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ और दरवाजे खोल कर सुकून और आफियत की गहरी नींद सो जाओ कि तुम्हारा हुक्मरान जाग रहा है। अगर बिशरी तकाजों से मजबूर होकर तुम्हारे फरमा रवा की आंख लग जाए तो किसी खौफ और तरद्दुद के बगैर इसके दरवाजे पर दस्तक दे देना। वो फौरन जाग जाएगा और तुम्हारी फरियाद पर दौड़ता हुआ चला आएगा। महमूद की तकरीर बहुत मुख्तसर मगर अजीब थी, जिसे सुनकर गजनी की अवाम बेख्तियार रोने लगी। फिर कुछ देर बाद वो वसीउल अरीज मैदान जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा और जब ये शोर खत्म हुआ तो बेशुमार दर्द भरी आवाजें फिजा में बुलंद हुई। अमीर मोहतरम शेख निजाम शाह के साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमें बताएं कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। इनके बगैर तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा गजनी अंधेरों में डूब गया है और हमारे दरो बाम पर मौत का सा सकूत तारी है। अमीर, आप नहीं जानते कि निजाम शाह ने किस तरह आपकी हिमायत की है। शायद इस तरह तो एक बाप भी अपने बेटे की हिमायत ना कर सकेगा। शेख आजमाइश के इस संगीन मरहले से गुजर रहे हैं कि आहनी आसाब रखने वाले इंसान भी चंद कदम चल कर थक जाएंगे और पानी बनकर बह जाएंगे। निजाम शाह के हौसले की अहले गजनी से बातें सुनकर महमूद रोने लगा। फिर कुछ देर बाद अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोला, अगरचा मैं यहाँ मौजूद नहीं था लेकिन मुझे खबर है कि बेशक निजाम शाह की मोहब्बत एक बाप की मोहब्बत से ज्यादा बुलंद और अजीम तर है। तुम मुतमईन रहो कि निजाम शाह बखैर व आफियत हैं। महमूद ने मुसलतन अपनी रियाया से झूठ बोला। कैदोबंद की सख्तियों के सबब बीमार हो गए हैं, मगर ये बीमारी फिक्र अंगेज नहीं है। शाही तबीब दिन रात उनकी देखभाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह शेख बहुत जल्द तुम लोगों से आ मिलेंगे। महमूद ने अपने तमाम हिमायतों को जिंदान की तारीकियों से निकाल कर दिन की रोशनी में खड़ा कर दिया था और इन्हें बड़ी बड़ी जागीरें देकर इन पर नाजिल होने वाले आफात और मसाइब का अजाला करने की कोशिश की थी। इन्हीं लोगों में बूढ़े सालार गजनी हम्माद बिन सारिया, अमीनुद्दीन, बलराम सिंह और अब्दुल्ला साधु नंदलाल भी शामिल थे, मगर इन तीनों ने कोई जागीर कबूल नहीं की। अमीर मोहतरम, अल्लाह ने आपको अपनी आमान में रखा और सरबुलंदी अता की, बस यही हमारे लिए जागीर है। 90 साला हम्माद बिन सारिया ने रोते हुए कहा, मैं तो अपने बुढ़ापे के सबब आपकी आमद और मुलाकात से मायूस हो चला था। हम्माद बिन सारिया पर कोई जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया गया था, लेकिन वो अपनी ज़ईफ़ी के सबब बहुत ज्यादा शिकस्ता नजर आ रहे थे और यही हाल अब्दुल्ला साधु नंदलाल का भी था। अगरचा मैं भी बूढ़ा हूँ लेकिन अपने अमीर की वापसी से मायूस नहीं था। अब्दुल्ला साधु नंदलाल निहायत पुरजोश लहजे में बोल रहा था, अभी मेरे गुरु मुरारी लाल की पेशन गोई कहाँ पूरी हुई है। अभी तो बड़े हौलनाक खूनी सैलाब आएंगे जिनमें बड़े बड़े खुदाई दावे करने वालों के इक़्तिदार बह जाएंगे। अभी तो बड़ी हैबतनाक आंधियां आएंगी जो बड़े बड़े ब्राह्मणों और राजपूतों की पगड़ियां उड़ा कर ले जाएंगी और अभी तो सरजमीन हिंद के गोशे गोशे में ज़रबे हक की आवाजें सुनाई देंगी जिसके असर से बड़े बड़े कदावर बुत ज़मीबोस होकर अपने रब की किबरियाही बयान करेंगे। इसके बाद अब्दुल्ला भी अपने रब के पास चला जाएगा, इससे पहले इसे कोई नहीं मार सकता। साधु नंदलाल की बातें बड़ी जान गुदीजा थी जिन्हें सुनकर महमूद के साथ तमाम हाजिरीन भी रोने लगे। अलबत्ता अमीनुद्दीन बलराम सिंह बहुत ज्यादा जख्मी था। इसके जिस्म को मुसलसल कई माह तक वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अमीर महमूद अपने मुंह बोले भाई की ये हालत देख कर रो पड़ा। मैं तुम्हारे सब जख्म भर दूंगा बिरादर मोहतरम, मैंने अपने मसीहा को देख लिया और मेरे सब जख्म भर गए। अमीनुद्दीन शदीद नाकाहत के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। सीना चाक आन चमन से सीना चाक आ मिले थे और महमूद अजीब सी लज्जत महसूस कर रहा था, मगर अचानक इसके चेहरे पर अजियत और कर्ब की शदीद लहर उठने लगी। काश
کاش ہمارے اس جشن نشاط میں نظام شاہ بھی شریک ہوتے۔ محمود نے شیخ کی حالت زار کا ذکر کیا تو سب کے چہرے بجھ گئے اور عبداللہ کسی بچے کی طرح چیخیں مار کر رونے لگا۔ میرے مرشد اپنے اس غلام سے ملے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر حماد بن ساریہ، امین الدین، بلرام سنگھ اور عبداللہ سادھو نند لال بھی نظام شاہ کی عیادت میں شامل ہوئے۔ علاج کے ساتھ دعائیں بھی مانگی جانے لگیں، ایسی دعائیں جنہیں سن کر قصر شاہی کی سنگین در و دیوار بھی پگھلنے لگے تھے۔ آخر 1 ماہ کی طویل بے ہوشی کے بعد نظام شاہ ہوش میں آ گئے۔ یہ خبر سنتے ہی محمود نے صدقے اور خیرات کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے اور چراغاں کا بھی حکم دے دیا۔ ولی غزنی نے ابھی تک اپنی تاج پوشی بھی ادا نہیں کی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تاج پہنوں گا تو نظام شاہ کے ہاتھوں سے، ورنہ تاج پوشی کا کوئی جشن برپا نہیں ہوگا۔ محمود بھاگتا ہوا اس کمرے میں پہنچا جہاں نظام شاہ زیر علاج تھے۔ ولی غزنی نے بے قرار ہو کر نظام شاہ کو پکارا، شیخ، اللہ نے آپ کی دعاؤں کی طفیل مجھے فتح اور نصرت عطا کی، یہ تم ہی ہونا فرزند۔ نظام شاہ نے بہت مدھم آواز میں کہا، بے پناہ کمزوری کے سبب ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں شیخ محترم، یہ میں ہی ہوں، آپ کا فرزند، آپ کا بت شکن اور آپ کا غلام محمود۔ فطر محبت سے محمود کی آواز لرز رہی تھی، میری بیٹی نگار خانم کہاں ہے محمود؟ نظام شاہ نے دھندلی آنکھوں سے ولی غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نگار خانم کا نام سن کر محمود سناٹے میں آ گیا۔ سیاسی ہنگاموں کے دوران وہ اسے یکسر فراموش کر بیٹھا تھا۔ نگار خانم کو کیا ہوا شیخ؟ محمود کی آواز وہ مشکل حلق سے نکلی، اس کی خبر لو، وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی؟ امیر جلال اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نظام شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور امیر جلال کہاں ہے؟ یہ انکشاف سن کر محمود کے دل و دماغ ایک نئے زلزلے کی زد میں آ گئے تھے۔ امیر جلال میری قید میں ہے شیخ۔ محمود کی زبان سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے۔ نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لیں، اسے جانے نہ دینا، وہ ایک بھیڑیا ہے جو مسلمانوں کی قبا پہن کر اہل ایمان کی صفوں میں داخل ہو گیا ہے۔ محمود امیر جلال کے بارے میں نظام شاہ سے مزید کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا تھا، مگر ان پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ یہ شیخ کو کیا ہو گیا؟ ولی غزنی نے گھبرا کر شاہی طبیب سے پوچھا۔ کچھ نہیں امیر معظم، شاہی طبیب نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ابھی شیخ طویل گفتگو کے متحمل نہیں ہو سکتے، کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ محمود بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خوفناک ترین لمحات تو گزر گئے۔ شاہی طبیب نے رک کر کہا، انسانی علم اور عقل کا فیصلہ تو یہی تھا کہ نظام شاہ دوبارہ ہوش میں نہیں آئیں گے، مگر یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ اس نے ایک مردے میں جان ڈال دی۔ شاہی طبیب انتہائی حیرت زدہ لہجے میں نظام شاہ کی صحت کے متعلق اپنا تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ شیخ پر جو تشدد کیا گیا ہے، اسے تو ایک 25 سالہ طاقتور نوجوان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کیا ہے؟ تائید غیبی کے سوا کچھ نہیں، اور جب تائید غیبی کسی انسان کی دستگیر ہو تو اس دنیا کی کوئی مادی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے طبیب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ امیر عزیزہ، میں اس وقت رسمی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنی دواؤں کی تاثیر پر یقین ہی نہیں رہا تھا۔ شیخ کی یہ صحت مندانہ حالت دواؤں کی اثر انگیزی کا نتیجہ نہیں، وہ قدرت کا نادیدہ ہاتھ ہے جس نے نظام شاہ کو ان کی سانسیں واپس لوٹا دی ہیں۔ آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ اب شیخ کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہی طبیب کی باتیں سن کر محمود کے چہرے پر چھائی ہوئی وحشت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ ولی غزنی نے بہت غور سے نظام شاہ کی طرف دیکھا۔ اب شیخ کے چہرے پر اذیت اور کرب کے بجائے کسی قدر آسودگی کا رنگ نمایاں تھا۔ محمود نے نظام شاہ کے سلسلے میں شاہی طبیب کو کچھ ہدایات دیں اور قصر شاہی سے نکل کر زندان کی طرف چلا گیا۔ امیر جلال نے اس قدر قہرناک حالت میں محمود کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سابق سپہ سالار غزنی شدت خوف سے لرزنے لگا۔ امیر جلال نے جس عذاب کے گزر جانے پر اطمینان کی گہری سانس لی تھی، اب وہ دوبارہ اسی عذاب کے قدموں کی تیز چاپ سن رہا تھا۔ نگار خانم کہاں ہے؟ محمود نے گرج کر کہا، اور امیر جلال کو یوں محسوس ہوا جیسے زندان میں زلزلہ آ گیا ہو۔ سابقہ سپہ سالار غزنی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کے اقتدار کی بساط الٹ جائے گی۔ محمود پورے اختیارات کے ساتھ واپس آ جائے گا اور پھر اس سے نظام شاہ اور نگار خانم کے بارے میں اس طرح باس پرس کی جائے گی۔
کاش یہ دونوں نامراد نظام شاہ اور نگار خانم اسی وقت مر گئے ہوتے، پھر نہ کوئی مدعی ہوتا، نہ کوئی عدالت، نہ احتساب اور نہ انصاف۔ امیر جلال نے دل ہی دل میں کہا، کاش میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا ہوتا، پھر میرے ظلم ناروا پر کون گواہی دیتا۔ امیر جلال کے سینے میں بیک وقت کئی ناآسودہ حسرتیں مچل اٹھی تھی۔ میں نے ان دونوں کو ہلاک کرنے کی کتنی کوششیں کی، مگر کوئی دست غیبی تھا جو ہر بار انہیں بچا لیتا تھا۔ میں اس دست غیبی کو کس طرح کاٹتا، وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آتا۔ ناقابل بیان خوف و دہشت کے حصار میں گھرا ہوا امیر جلال اپنے آپ سے خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا، اے روح سیاہ مجھے بتا کہ نگار خانم کہاں ہے؟ امیر جلال کو خاموش پا کر محمود دوبارہ چیخا۔ ولی غزنی کی پرہیبت چیخ سن کر امیر جلال اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا اور اسی گھبراہٹ کے سبب زندان کے فرش پر گر پڑا۔ دونوں ہاتھ مفلوج ہو جانے کے باعث امیر جلال کو اٹھ کر کھڑا ہونے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ محمود کے حکم پر 2 سپاہیوں نے امیر جلال کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آقا میں نگار خانم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ خوف و دہشت کے سبب امیر جلال کی زبان سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ تو جھوٹ بول رہا ہے امیر جلال، محمود اتنی زور سے چیخا کہ زندان کے در و دیوار گونج اٹھے۔ امیر ذیشان اللہ گواہ ہے کہ میں نگار خانم کے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ وہ بھی نظام شاہ کی بیٹی ہونے کے سبب ملکہ غزنی کی ماتوب رہی ہے۔ امیر جلال کو شک اور گمان کی حد تک بھی معلوم نہیں تھا کہ محمود اور نگار خانم کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ وہ تو بس اتنا سمجھ سکا تھا کہ محمود نظام شاہ کا عقیدت مند ہے اور اسی حوالے سے ولی غزنی نگار خانم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امیر جلال کو اچانک خیال گزرا کہ کہیں کسی مخبر نے یہ خبر نہ پہنچا دی ہو کہ نگار خانم ایک طویل عرصے تک اس کے مکان پر ایک قیدی کی حیثیت سے رہ چکی ہے۔ یہی سوچ کر امیر جلال چند لمحوں کے لیے بدحواس ہو گیا اور پھر فوراً ہی اس کے عیار ذہن نے ایک نیا منصوبہ تراش لیا تھا۔ میں آقائے نعمت سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور سچ بولتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں امیر زیجا کا قہر مجھ پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے امیر جلال رونے لگا۔ اب تجھے کس کا ڈر ہے؟ یکایک محمود کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ ولی غزنی کو امیر جلال کی زبانی نئے انکشافات کی توقع تھی، اس لیے وہ وقتی طور پر سیاست اور مصلحت سے کام لے رہا تھا۔ اگر تو سچ بولے گا تو ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی گوشہ زمین پر امان مل جائے، ورنہ تیرے لیے غزنی کی زمین اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ تجھے قبر کی جگہ بھی نہ مل سکے گی۔ امیر بندہ نواز، میں کچھ کہتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ ملکہ عالیہ سے آپ کا انتہائی نازک رشتہ ہے۔ امیر جلال نے بڑی عیاری سے ایک نئی چال چلی۔ کچھ بھی صحیح، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی مادر مہربان کے سلسلے میں کوئی ناخوشگوار بات سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر امیر جلال عجیب سی نظروں سے ولی غزنی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں موت کے خوف کی بھی جھلک تھی اور امید نجات کی دھندلی سی پرچھائیاں بھی لرز رہی تھی۔ میں ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں، محمود نے بدستور اسی نرم لہجے میں کہا، مگر صرف حقیقت اور سچ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یاد رکھنا کہ سچ کے سر پر عزت اور آبرو کا سائبان ہے اور جھوٹ کسی خانہ بدوش کی طرح بے امان ہے۔ آقائے نعمت خوب جانتے ہیں کہ میں صرف حکم کا بندہ ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ امیر جلال نے بڑے مکارانہ مگر پرعمدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، ملکہ عالیہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نظام شاہ جیسی مقدس ہستی پر اس قدر تشدد کروں کہ وہ امیر اسماعیل کی حمایت کا دم بھرنے لگیں۔ نظام شاہ کے مصائب کا ذکر سن کر چند لمحوں کے لیے محمود کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا، مگر ولی غزنی نے مصلحت گوشی کے سبب اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور کسی قدر تلخ لہجے میں بولا، تو یہ باتیں پہلے بھی کر چکا ہے، مجھے احساس ہے امیر عالی مقام، مگر اپنی غلامی اور بے چارگی کی صحیح عکاسی کرنے کے لیے اس واقعے کا دہرانا بہت ضروری تھا۔ امیر جلال اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب توجیہات پیش کر رہا تھا اور ملکہ عالیہ ہی نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نگار خانم پر تشدد کروں۔ اس طرح ان کا خیال تھا کہ نظام شاہ اپنی بیٹی کو شدید اذیت اور کرب میں مبتلا دیکھ کر امیر اسماعیل کی اطاعت پر مجبور ہو جائیں گے، مگر ابھی امیر جلال کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ ولی غزنی بدحواس ہو کر چیخ اٹھا، کیا مادر مہربان کے دست جفاکار سے نگار خانم بھی محفوظ نہ رہ سکی؟ اذیت اور کرب کے اس طوفان کو برداشت کرتے کرتے محمود کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ اب امیر جلال کو احساس ہوا کہ محمود اور نگار خانم کے درمیان کوئی خاص رشتہ موجود ہے، ورنہ ولی غزنی اس پر کیے جانے والے تشدد کا ذکر سن کر اس طرح وحشت زدہ نہ ہو جاتا۔ امیر جلال سنبھل گیا اور بہت محتاط لہجے میں کہنے لگا، میں اسی لیے یہ راز فاش نہیں کر رہا تھا۔ امیر محترم، امیر جلال کی حیلہ سازی نے نئی کروٹ لی۔
میں جانتا تھا کہ آپ یہ بات سن کر برہم ہو جائیں گے اور اہل دنیا سمجھیں گی کہ میں اپنے کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ماں اور بیٹے کے درمیان حائل شدہ خلیج کو مزید گہرا کر رہا ہوں۔ امیر جلال کا فتنہ انگیز ذہن خود ساختہ فضا میں بڑی تیزی سے پرواز کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی میرے آقا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں جھوٹ سے کام لیتے ہوئے نگار خانم سے متعلق اپنے خیالات کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا، مگر جب مزاج شاہی برہم دیکھا تو اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر حقیقت حال کو اپنی زبان پر لے آیا ہوں۔ نامراد بات کو اتنی طول کیوں دے رہا ہے؟ محمود کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی، بتاتا کیوں نہیں کہ نگار خانم زندہ ہے یا مادر گرامی نے غزنی کے کسی ویران گوشے میں اس کی قبر بھی بنا ڈالی۔ ملکہ عالیہ کے حکم پر نگار خانم کو بھی تازیانوں کی سزا سے گزرنا پڑا تھا۔ امیر جلال نے کسی خوف و ہراس کے بغیر کہا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے چہرے پر دہشت کے آثار نمایاں ہوئے تو ولی غزنی اسے شریک جرم تصور کر لے گا، اس لیے وہ کسی بے نیازانہ انداز میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں امیر ذیشان کہ انتہائی تشدد کے باوجود ملکہ عالیہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ نگار خانم کئی بار اپنے خون میں نہائی مگر پھر بھی نظام شاہ نے سر اطاعت خم نہیں کیا، یہاں تک کہ ملکہ عالیہ نے تنگ آ کر نگار خانم کو اس کے مکان پر حفاظت کے ساتھ بھجوا دیا۔ یہ کوئی 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، اس کے بعد کے حالات سے میں بالکل بے خبر ہوں۔ امیر جلال کی زبان سے نیا انکشاف سن کر محمود ایک بار پھر سناٹے میں آ گیا تھا۔ نگار خانم پر کیے جانے والے تشدد کے پیچھے بھی اس کی مادر مہربان ہی کا کار فرما نظر آ رہا تھا۔ امیر جلال نے یہ واقعہ بھی اتنی سادگی سے بیان کیا کہ محمود چند لمحوں کے لیے اسے بالکل بے گناہ سمجھنے لگا تھا، مگر اچانک یہ ولی غزنی کو نظام شاہ کے الفاظوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ امیر جلال کرمتی ہے اور نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نظام شاہ کے ان الفاظوں کی گونج نے محمود کو ذہنی طور پر عجیب سی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ ولی غزنی کے جی میں آیا کہ وہ اسی وقت امیر جلال سے پوچھے کہ شیخ کے ان الفاظوں کا کیا مفہوم ہے، مگر نگار خانم کے تصور نے اسے اس کے ارادے سے باز رکھا۔ تو نے اچھا کیا امیر جلال کے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ولی غزنی عام سے لہجے میں بول رہا تھا تاکہ امیر جلال کو اس کی نیت پر کسی قسم کا شک نہ ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو عام خطرات سے محفوظ سمجھ کر مکمل طور پر بے نقاب ہو جائے۔ اگر آقا اسی طرح اپنی نگاہ کرم سے اس غلام کو بہلاتے رہے تو بہت سے سربستہ راز فاش کر دوں گا۔ امیر جلال نے محمود کے بچھائے ہوئے جال کی طرف خود ہی اپنی گردن بڑھا دی تھی۔ یہ بھی بتاؤں گا کہ حضور والا کے پیچھے غزنی میں کیا کیا ہوا ہے اور کون کون عالی مرتبے کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ میں اس سلسلے میں بہت جلد تجھ سے بات کروں گا، محمود نے معنی خیز لہجے میں کہا اور تیزی کے ساتھ زندان سے نکل کر چلا گیا۔ پھر نگار خانم کے گھر تک پہنچتے پہنچتے محمود کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ پہلے ولی غزنی کو ان اذیتناک وسوسوں نے گھیر لیا تھا کہ امیر جلال نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے اور نگار خانم جبر و تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ امیر جلال کے بقول نگار خانم تشدد کے دوران کئی بار اپنے خون میں نہا چکی تھی۔ محمود نے بڑے کرب کے عالم میں سوچا اگر نگار خانم کسی طرح موت کی تاریک غار سے نکل بھی آئی تو وہ بے رحم تازیانوں کی بارش سے اس کے نرم و نازک جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا، پتھر اور شیشہ، آہنی ہاتھ اور تازیانے، یہ سوچ کر ہی محمود لرز اٹھا تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب محمود نے نگار خانم کو دیکھا تو وہ اسے پہچان نہیں سکا۔ شفق رنگ چہرے پر زخموں کے کئی نشانات تھے، خشک اور سوجے ہوئے ہونٹ، پتھرائی ہوئی آنکھیں جن کے نیچے سیاہ دھبے جیسے کسی قبر پر 2 ٹمٹماتے ہوئے چراغ جل رہے ہو۔ نگار خانم کی بے بسی کا یہ حال تھا کہ اسے معمولی سی مسیحائی میسر نہیں آئی تھی، بس پڑوس کی چند غم گسار عورتیں گھریلو انداز میں اس کی تیمارداری کر رہی تھیں۔ ولی غزنی کو اپنے روبرو پا کر پہلے تو نگار خانم کے محلے کی غریب عورتیں جلال شاہی سے دہشت زدہ ہو گئیں، پھر جب کسی حد تک ان کا خوف زائل ہوا تو وہ رو رو کر فریاد کرنے لگی، امیر آپ کہاں چلے گئے تھے کہ آپ کی عدم موجودگی میں تو اہل غزنی پر روزانہ کوئی نہ کوئی قیامت نازل ہوتی تھی، کتنے معصوم اور بے گناہ مار ڈالے گئے، اس کا کوئی شمار نہیں، نظام شاہ کہاں ہیں اور ان پر کیا گزری کوئی نہیں جانتا۔ ستمگروں نے نگار خانم کو اس حال تک پہنچا دیا۔ احمد سالار زندان خانے میں ہے اور اس کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی
چکی ہے۔ امیر ہمیں بتائیں کہ کب عدالت آراستہ کی جائے گی، کب آپ منصب انصاف پر بیٹھیں گے اور کب ظالموں سے ان کے جابرانہ اعمال کا حساب لیں گے، یا پھر ہم قیامت کا انتظار کریں کہ اس روز اللہ کی عدالت میں ہر مجبور بے کس کی فریاد سنی جائے گی اور وہاں مظلوموں کی زبان پر پہرے بٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ غریب عورتوں کی ایک ایک فریاد نے کسی تیز نشتر کی شکل اختیار کر لی تھی اور محمود کو محسوس ہو رہا تھا جیسے بیک وقت کئی زہر آلود نشتر اس کے دل میں اتر گئے ہوں۔ محمود نے خاموش رہنے کی بہت کوشش کی مگر وہ دل کے گہرے زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور بے اختیاری کے عالم میں چیخ اٹھا، نہیں، تمہیں حشر کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے خالق بے نیاز اور قادر مطلق کے جلال کی قسم، قیامت سے پہلے غزنی کے جفاکاروں پر ایک قیامت نازل ہوگی۔ میں اللہ کا ایک عاجز اور ناتوانا بندہ ہوں مگر کوشش کروں گا کہ جوار و ستم کی تیز دھوپ میں جلنے والے مظلوموں کو عدل و انصاف کے سائبان فراہم کر سکوں۔ یہ کہہ کر ولی غزنی نے نگار خانم کی تیماردار خواتین کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ محمود تنہائی میں نگار خانم سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب غزنی کی عورتیں مکان سے نکل کر چلی گئیں تو محمود نے بہت غور سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ اس دوران نگار خانم امیر غزنی کے احترام میں سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اگرچہ اس کشمکش میں نگار خانم کے کئی زخموں کے منہ کھل گئے تھے لیکن اس نے اپنے اور محمود کے درمیان فرق ملحوظ رکھا۔ محمود اسے روکتا رہ گیا مگر وہ بڑی جانباز خاتون تھی۔ نگار خانم نے اسی شکستہ حالت میں بھی محمود کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ سرزمین غزنی بہت خوش نصیب ہے کہ اس نے مجاہد اسلام کے قدموں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی۔ شدت نکاحت کے سبب نگار خانم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ محمود بہت دیر سے آنسوں کے سرکش طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر نگار خانم کی اس حالت کو دیکھ کر صبر کے تمام بند ٹوٹ گئے اور وہ کسی بچے کی طرح رونے لگا۔ اگرچہ اس عظیم الشان فتح پر ہزاروں انسانوں نے مبارکباد دی تھی لیکن نگار خانم کا انداز سب سے جدا تھا۔ تم ایسا نہ کہو نگار خانم کہ میں تمہارے لیے صرف محمود ہوں۔ امیر غزنی کے لہجے میں محبت کے بھرپور جذبات کی صداقت تھی۔ نہیں، آپ صرف فاتح غزنی ہیں۔ نگار خانم کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ میں اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو غزنی کی سلطنت وراثت کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بے پناہ اور لازوال قوتوں کے صدقے میں یہ حوصلہ دیا کہ آپ غاصبوں کے ہاتھ سے اپنا حق چھین سکیں۔ بس میں نے اسی دن کے لیے دعائیں کی تھیں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے گناہگار بندے کی بھی دعائیں سنتی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس خرابے میں ہم جیسے ناتوانوں کا دم گھٹ جائے۔ نگار خانم عجیب سے لہجے میں بول رہی تھی۔ محمود نے اس کے علاوہ لہجے کا یہ گدیز، یہ سوز، یہ تڑپ اور محبت کسی تیسری جگہ محسوس نہیں کی تھی۔ بس یہ دو شخصیات تھیں جن سے محمود کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا مگر ان کی محبتوں کے آگے تمام قریبی رشتے ماند پڑ جاتے تھے۔ یہ احساس کر کے اس کے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور روانی آ گئی تھی۔ کس نے تمہارا یہ حال بنا دیا نگار خانم؟ محمود کے لہجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ شاید تمہارے چہرے کو کسی کی نظر لگ گئی۔ نگار خانم کے جذبات کی دنیا میں ایک زلزلہ آ گیا۔ بار حیا سے اس کی آنکھیں جھک گئیں اور وہ بہت دیر تک کچھ کہنے کے قابل نہ ہو سکی۔ بیک وقت کئی طوفان جو اس کے دل و دماغ سے گزر رہے تھے، کئی بے تعبیر خواب تھے جو جان لیوا انداز میں کروٹیں لے رہے تھے اور کئی آرزویں تھیں جن کی تپش اس کی روح تک کو جلا دیتی تھی۔ امیر محترم، انسانی چہرہ کیا ہے؟ آخر ایک طویل وقفے کے بعد نگار خانم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اگر وقت کی گرم ہواؤں اور مصائب کے زخموں سے بچ بھی گیا تو ایک نہ ایک دن اسے خاک میں مل جانا ہے۔ کیا رنگ اور کیا خوشبو، یہاں سب کچھ فانی ہے۔ اہل خبر فانی چیزوں کے جانے کا ماتم نہیں کرتے۔ آپ اپنے مقصد عظیم کی طرف توجہ دیں۔ یہاں تو مجھے ہر لڑکی ہی نگار خانم نظر آتی ہے۔ آپ کس کس نگار خانم کے غموں کا مداوع کریں گے؟ نگار خانم بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ اپنے حالات زار کو امیر غزنی سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا کیسے ہیں؟ نگار خانم نے اچانک موضوع بدل دیا تھا مگر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف و دہشت کی گہری پرچھائیاں بھی لرزنے لگی تھیں۔ پھر وہ نظام شاہ کے مصائب کو یاد کر کے اتنا روئی کہ محمود کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر جب دل و دماغ پر چھایا ہوا اذیتوں کا غبار دھل گیا تو اشکوں کا سیلاب آہستہ آہستہ اترتا گیا۔ تو محمود کے بار بار پوچھنے پر نگار خانم نے امیر جلال کی ہولناک پیشکش اور تمام واقعات کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ نگار خانم جب تک گفتگو کرتی رہی محمود نفرت اور اذیت کی
تیز آندھیوں سے لڑتا رہا، پھر جب وہ خاموش ہوئی تو وہ مجسمہ قہر بن کر رہ گیا۔ وہ حرام کار امیر جلال تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شدت غضب کے باعث محمود کو بات کرنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ کیا اس شیطان نے سمجھ لیا تھا کہ محمود مر چکا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا؟ ولی غزنی حزانی کیفیت سے دوچار تھا۔ ہاں، سب لوگوں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ میں مر چکا ہوں اور میرے جسم کو مٹی کے نیچے دبایا جا چکا ہے، اس لیے تمام ستمگر مذہب اور اخلاق کی ساری بندشوں کو توڑ کر وحشیانہ رقص کر رہے تھے۔ اللہ کی پناہ، وہ کیا مجنونانہ رقص تھا کہ نہ کسی کی جان محفوظ تھی اور نہ کسی کی آبرو۔ درندے بھی تو ایسا نہیں کرتے، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو جنگل کے ایک گوشے میں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، مگر انسان کی یہ بھوک اور پیاس کیسی ہے؟ ہزاروں مقتل لاشوں سے ٹپک گئے لیکن ان کے شکم نہیں بھرے، خون کے سمندر پی ڈالے مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ محمود پر نیم دیوانگی کا عالم طاری تھا۔ ولی غزنی اتنی زور سے چیخ رہا تھا کہ باہر کھڑی ہوئی خدمتگاروں کو بھی اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور تمام خدام خوف و دہشت سے لرز رہے تھے۔ پھر جب بہت دیر بعد محمود کے اعصاب کا تناؤ ختم ہوا تو اس نے عجیب سی نظروں سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ تم سب سے جدا ہو، سب سے الگ اور سب سے منفرد۔ یہ حوصلہ، یہ ظرف اور قربانی کا یہ جذبہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ محمود کے لہجے میں دل کی خلش بھی تھی اور روح کی سرشاری بھی۔ نگار خانم نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ کاش تم زندگی کے اس پرپیچ راستے پر میری شریک سفر ہوتی۔ یہ کہتے کہتے ایک بار پھر محمود کے چہرے پر ناکام حسرتوں کا دھواں پھیل گیا۔ کاش تم سمجھ سکتی کہ ولی غزنی کتنا مجبور انسان ہے، ایک مزدور، ایک کسان اور ایک سپاہی سے بھی زیادہ مجبور۔ یہ تاج و تخت، یہ سیم و زر کے انبار، یہ فتوحات کے سنہری تمغات، یہ کثیر افواج اور خدمتگاروں کی طویل قطاریں، سب کچھ بیکار ہیں۔ یہ کیسی مطلق اعلانی ہے کہ آج مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مگر میں پھر بھی تمہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا مجبور کون ہوگا نگار خانم؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ میں دنیا کی نظر میں ایک بڑا فاتح ہوں، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے دل کے محاذ پر کیسی عجیب زاویے سے شکست کھائی ہے۔ محمود کے دل و دماغ بھی سلگ رہے تھے اور چہرہ بھی جذبات کی نادیدہ آگ میں جل اٹھا تھا۔ کون کہتا ہے کہ آپ ایک شکست خوردہ انسان ہیں؟ محمود کی یہ حالت دیکھ کر نگار خانم تڑپ اٹھی تھی۔ قافلہ روز و شب کو آگے تو بڑھنے دیجیے، انشاءاللہ آپ ہر محاذ پر ایک عظیم فاتح قرار پائیں گے۔ اور دل کا محاذ تو یک بیک نگار خانم کی نظریں جھک گئیں۔ دل کے محاذ پر بھی آپ ایک عظیم الشان فاتح ہیں۔ میری بینائی، میری سماعت، میرے ہوش و حواس، میرے دل و دماغ اور میری روح تک کو آپ نے تسخیر کر لیا ہے۔ اس سے بڑی فتح کیا ہوگی؟ آج نگار خانم نے اپنے خاموش جذبات کو زبان دے دی تھی۔ چند لمحوں تک محمود پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت طاری رہی، مگر فوراً ہی اسے حقائق کی دنیا میں واپس آنا پڑا۔ مگر یہ کیسی فتح ہے کہ سارے اختیارات حاصل ہونے کے باوجود تمہیں پا نہیں سکتا؟ دل کی تپش سے اس کے ہونٹ بھی جلنے لگے تھے۔ ولی غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتح صرف پا لینے یا حاصل کرنے ہی کا نام نہیں ہے۔ نگار خانم کے لہجے میں حد سے زیادہ ٹھہراؤ تھا۔ کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک حکمران حال کی جنگ ہار جاتا ہے، مگر آنے والے زمانے اسے ایک فاتح کی حیثیت سے تسلیم کر لیتی ہے۔ آپ کے جذبات کی جنگ صرف میری ذات سے وابستہ ہے، اس لیے آپ کی فتح اور شکست کا فیصلہ بھی میں خود ہی کروں گی۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کو ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا ہے، ایسا فاتح کہ جس کے بغیر میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتی۔ نگار خانم نے بڑی جانبازی کے ساتھ وقت کی اذیت کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے چہرے کو محرومیوں کے غبار سے محفوظ نہیں رکھ سکی تھی۔ زخموں کی کثرت کے سبب نیلگوں ہو جانے والے چہرے پر کسی قدر سیاہی نمایاں ہو گئی تھی۔ نگار خانم نے بظاہر امیر محمود کو فاتح تسلیم کر لیا تھا، مگر در پردہ اس نے ولی غزنی کو شکست دے دی تھی۔ محمود بھی اس حقیقت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مگر تم نے کبھی مجھ سے میری مجبوریوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ محمود کے لہجے سے اس کا دلی کرب اور ذہنی انتشار ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں تو سچ ہی کہتے ہوں گے۔ نگار خانم کے لہجے میں بڑی سادگی تھی۔
مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ یقیناً مجبور ہوں گے، تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار ہے۔ محمود جھنجھلا سا گیا۔ اعتماد کے بغیر دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں مگر محبت نہیں کی جا سکتی۔ امیر محترم، نگار خانم کے لہجے میں نہ طنز تھا نہ شکایت، بس ایک عجیب سی خلش تھی، بے یقینی اور شک کی ہلکی سی گرد بھی شیشہ دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے، اور پھر یہی آئینے اس قابل نہیں رہتے کہ اہل وفا ان میں اپنے چہرے دیکھ سکیں۔ نگار خانم کا جواب سن کر محمود کی جھنجھلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ولی غزنی مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا صبر و ضبط مثالی صحیح، مگر نگار خانم میری مجبوریاں بھی انوکھی ہیں، ذرا کشمکش کے دائرے سے فرصت مل جائے پھر تمہیں اپنی مجبوریاں بتاؤں گا، اس وقت تم اندازہ کر سکو گی کہ میں عظیم فاتح ہوں یا ایک شکست خوردہ انسان۔ نگار خانم جواب میں مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمود تیزی سے نکل کر چلا گیا۔ پھر اسی دن دربار شاہی کے ایک اور طبیب نگار خانم کے علاج کے لیے اس کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے، اور اسی روز بہت تلاش کے بعد احمد سالار کا بھی پتہ چل گیا۔ نظام شاہ کے اس روحانی فرزند کو غزنی کے ایک زیر زمین عقوبت خانے میں رکھا گیا تھا۔ محمود خود چل کر احمد سالار کے پاس پہنچا۔ اس کی حالت شکستہ تھی مگر خطرناک نہیں تھی۔ ولی غزنی نے احمد سالار سے معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا نوجوان، تم پر سارے عذاب میری وجہ سے آئے ہیں، میں ستمگروں سے تمہارے ایک ایک زخم کا حساب طلب کروں گا۔ محمود کے لہجے میں گہری اداسی بھی تھی اور نفرت اور قہر کی تند و تیز لہریں بھی۔ میں تمہاری محبتوں کا قرض دار ہوں، کوشش کروں گا کہ اس دنیا میں ہی تمہارا قرض ادا ہو جائے، بس آپ واپس آ گئے اور میرے زخموں کا مداوا ہو گیا۔ شدید تکلیف کے باوجود احمد سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، اب کسی کے ذمے میرا کوئی قرض نہیں، سارے حسابات صاف ہو گئے۔ امیر سالار ایک عالم اور فاضل نوجوان تھا۔ اس کے لہجے کی شائستگی نے ولی غزنی کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ احمد سالار، تمہاری ہر ادا میرے شیخ کسی ہے، محمود فخریہ انداز میں بول رہا تھا۔ آخر کیوں نہ ہو کہ نظام شاہ سے ایک نسبت خاص رکھتے ہو۔ ولی غزنی نے جذباتی ہو کر احمد سالار کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کچھ سوچتا ہوا قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا۔